پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو پچھلے 77 سالوں سے حالت جنگ میں ہے، جس نے 3 بڑی جنگیں لڑیں، جس نے دوسرے مسلم ممالک کی جنگیں بھی خود لڑیں، جس نے دشمن ملکوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو طاقتور کیا اور جو آج بھی کفار ممالک کی آنکھ میں تنکے کی طرح اٹک رہا ہے۔ اور بدقسمتی سے پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو ایک وقت میں 3 خوفناک ملٹری ڈاکٹرائنز کی زد میں ہے، جس کے بارے میں زیادہ لوگ نہیں جانتے۔ اس ویڈیو میں ہم انہی ڈاکٹرائنز کے بارے میں بات کریں گے کہ کیسے یہ ملک پاکستان کو کھوکھلا اور تباہ کرنے کی کوشش میں ہیں اور کیسے پاکستان آرمی اور خفیہ ادارے اس ملک کو بچائے ہوئے ہیں۔ فرینڈز، سب سے پہلے بات کرتے ہیں امریکن ایف پاک ملٹری ڈاکٹرائن کی۔ ایک امریکی مصنف ڈینیل مارکی اپنی بک نو ایگزٹ فرام پاکستان میں لکھتا ہے کہ ہم امریکی پاکستان کو کسی بھی صورت میں چھوڑ نہیں سکتے، اور ساتھ میں اس نے اس کی 3 وجوہات بھی بیان کی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام اتنا بڑا اور طاقتور ہے کہ اس پر نظر رکھنے کے لیے ہمیں مسلسل پاکستان کے ساتھ انگیج رہنا پڑے گا۔ اس نے جو دوسری وجہ لکھی وہ یہ ہے کہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے کہ جس کے چین کی سول ملٹری قیادت کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں۔ چین پر نظر رکھنے کے لیے بھی پاکستان کے ساتھ انگیج رہنا بہت ضروری ہے۔ تیسری وجہ وہ اپنی کتاب میں یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کے پاس اتنی بڑی اور پروفیشنل فوج ہے کہ وہ نہ صرف اس ریجن کو بلکہ پوری دنیا کو ڈی سٹیبلائز کر سکتی ہے۔ اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ ہم نے 72 سال پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم پاکستان کو ڈیولپ ہونے کی اجازت نہیں دیں گے اور پاکستان کو اسلامی دنیا کو لیڈ کرنے کی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ تو اس کے لیے ہم نے کچھ طریقے اپنائے، وہ یہ کہ پاکستان کو اتنا ڈی سٹیبلائز کر دیا جائے کہ پاکستان اپنی اندرونی جنگوں میں الجھا رہے، اور پھر اس اسٹریٹجی کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ نے پاکستان کے خلاف امریکن ایف پاک ملٹری ڈاکٹرائن کا استعمال کیا، جس کے تحت افغان جنگ کو پاکستان کے اندر لے کر جانا تھا اور امریکہ نے پاک فوج کے خلاف گوریلا جنگ کروانی تھی۔ اصل میں یہ وہ ڈاکٹرائن ہے جس کے تحت پاکستان کی کم سے کم 2 لاکھ فوج ریگولرلی حالت جنگ میں رہی، اور اس جنگ میں اب تک پاکستان 20,000 فوجی گنوا چکا ہے، جو پاکستان بھارت کے درمیان لڑی جانے والی تینوں جنگوں میں شہید ہونے والے سولجرز کی تعداد سے زیادہ ہے۔ اس ڈاکٹرائن میں انڈیا اور امریکہ نے آپس میں اتحاد کر رکھا ہے۔ اس ڈاکٹرائن کے تحت امریکہ نے خرم اور ہنگو میں شیعہ سنی فسادات کروائے اور سوات کے علاقے میں نفاذ شریعت کے نام پر ایسے گروہ کو مسلط کیا جنہوں نے عام عوام پر انتہائی مظالم کیے، جس کے لیے مجبوراً پہلی بار پاک فوج کو آپریشن کے لیے ان علاقوں میں جانا پڑا، اور یہاں سے شروع ہوئی وہ جنگ جو دنیا کی سب سے مشکل جنگ تھی، کیونکہ آپ جانتے ہی نہیں کہ آپ کا دشمن کون ہے۔ یہ شرپسند عناصر عام لوگوں میں گھل مل کر رہتے ہیں اور آپ جان ہی نہیں پاتے کہ اصل اینیمی ہے کون۔ اس الجھا دینے والی جنگ نے پورے پاکستان کو لہو لہو کر کے رکھ دیا، لیکن اللہ نے پاک فوج کی مدد کی اور ان تمام علاقوں کو پاک فوج نے ایسے شرپسند عناصر سے صاف کر دیا۔ فرینڈز، اس اندرونی جنگ کے نتیجے میں جہاں پاک فوج اور پاکستان کا نقصان ہوا تھا، وہیں 2 بڑے فائدے بھی ہوئے۔ ایک تو پاکستان اور افغان بارڈر پر باڑ لگا دی گئی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ پاک فوج یہ مشکل ترین آپریشنز کر کے اتنی پروفیشنل ہو چکی ہے کہ اب کسی بھی ملک کی فوج کا مقابلہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ پاکستان کو اس ڈاکٹرائن سے نقصان ضرور ہوا، لیکن پاک فوج نے کچھ ہی سالوں میں یہ ڈاکٹرائن امریکہ کے منہ پر دے ماری۔ جب امریکہ اور انڈیا اس ڈاکٹرائن میں ناکام ہوئے تو امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے پاکستان کے خلاف ایک نیو ڈاکٹرائن بنائی، جس سے پاکستان آج بھی نہیں نکل سکا، اور اس ڈاکٹرائن کو 4th جنریشن وار کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اس ڈاکٹرائن کے تحت کسی بھی ملک کی عوام کو اس ملک کی آرمی کے خلاف کر دیا جاتا ہے۔ اس میں حکومتوں کو کمزور رکھا جاتا ہے، ملک میں فسادات کروائے جاتے ہیں، مسلک کے نام پر جنگ کروائی جاتی ہے، مذہب کے نام پر دھنگے کروائے جاتے ہیں، اور عوام میں اپنے ہی ملک کے خلاف مایوسی پھیلائی جاتی ہے۔ ملک کا میڈیا خرید کر عوام کو گمراہ کر دیا جاتا ہے۔ امریکہ نے اس ڈاکٹرائن کی مدد سے عراق اور لیبیا کا ستیہ ناش کیا، اور اب اس کا رخ پاکستان کی طرف ہے۔ یہاں اسے ایسے سہولت کار میسر ہیں جو امریکہ کی اس ڈاکٹرائن میں مدد کر رہے ہیں۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی غیر ملکی نہیں بلکہ یہ اپنے ہی غدار ہیں۔ کچھ تو سامنے ہیں
और कुछ पसे पर्दा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाराक ओबामा ने बयान दिया था कि उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया के लिए $50 मिलियन का बजट रखा है। अब अमेरिका पाकिस्तानी मीडिया को ये पैसे क्यों देगा, ये आप समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, 9 मई का वाकया भी इसी डॉक्ट्राइन की कड़ी में आता है। कैसे अवाम को अपनी ही फौज के खिलाफ कर दिया गया और नौबत कहां तक जा पहुंची। फ्रेंड्स, ये एक ऐसी जंग है जिसे ख़त्म करने के लिए आम लोगों को ही कोशिश करनी पड़ेगी, उन लोगों को जवाब देकर जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में रहते हैं। एक वक्त था जब भारत का पाकिस्तान पर हमले का सुनकर लोग बेलचे, डंडे और जिसके हाथ में जो आया लेकर बॉर्डर की तरफ चल दिए थे। एक वक्त अब है कि लोग अपनी ही कौम और अपने ही मुल्क के दुश्मन बने हुए हैं। ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनाया गया है, जहां हर शख्स को आज़ादी है। लिहाजा आवाम को यकजा होकर अपनी फौज और अपने अदारों का साथ देते हुए अपने मुल्क की हिफाजत करना होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।